بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، کہ انہوں نے کیسے اپنے والد کی نافرمانی کی اور کیسے وہ غرق ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عنقریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں، میں پانی میں تیرنا اچھی طرح جانتا ہوں، میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالو، یہ طوفان ایک مہیب بلا ہے، تیری ساری کی ساری تیراکی دھری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا، ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے، ہاں ایک حق کی شمع جلتی رہے گی، آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے کہکا لگا کر کہا، اے نوح علیہ السلام، اے بے خبر، خبردار ایسا مت کہیو، اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک حقیر تنکے کی طرح ہے، اور خدا کے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا۔ میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا تاکہ سلامت رہے۔ کنعان نے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں نے پہلی تیری نصیحت کب مانی تھی کہ اب مانوں گا؟ تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مان لوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک زبردست فلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پر خچے اڑاتے ہوئے نکل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرت انگیز حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا، اے رحیم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا، اے نوح علیہ السلام، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی۔ دیکھ، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھاڑ دینے میں ہی بہتری ہے، بے شک وہ تیرے جسم کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی کے دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے عذردہ نہ کروں گا، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ تیری دربت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو تم مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی و رضا ہوں۔
اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی۔ میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ یہ بالکل سچ ہے، جو خدا کی طرف نظر رکھتے ہیں وہی ترقی پاتے ہیں، اور وہی صاحب عزا و جاہ ہے، اور جو خدا کے سوا غیر پر نگاہ کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہوا۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ کے پاس پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔